بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد بلال، آپ دیکھ رہے ہیں بلال کانجو آفیشیل یوٹیوب چینل۔ دوستو، اکثر جب میں ویڈیوز بناتا ہوں تو مختلف فصلات کے لیے موزوں زمین کا تذکرہ کرتا ہوں کہ جی کنولا کی فصل آپ نے لگانی ہے تو ہلکی میرا زمین زیادہ موزوں رہتی ہے۔ اسی طرح جی مکئی کی فصل لگانی ہے تو بھاری میرا زمین زیادہ بہتر رہتی ہے۔ تو اس حوالے سے ہمارے اکثر کاشتکار کنفیوز رہتے ہیں کہ ہمیں یہ تو بتا دیں کرائیٹیریا کیا ہے جس سے ہمیں پتہ چلے یہ زمین ریتلی ہے، میرا ہے، ہلکی میرا ہے، بھاری میرا ہے یا چکنی ہے۔ تو وہی آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ یہ میرے پاس اس وقت 1 2 3 اور یہ چار مختلف علاقہ جات سے مٹی کے لیے گئے سیمپل کی انالیسز رپورٹ ہے، تجزیاتی رپورٹ ہے۔ تو آپ سکرین پر دیکھتے جائیں، میں ساتھ میں آپ کو بتاتا بھی جاتا ہوں۔ مثلا یہ جو پہلا میرے پاس ہے سیمپل، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جی زمین کی بافت، سائڈ پر انہوں نے لکھ دیا ہے لوم، میرا زمین ہے، ٹھیک ہے نا، سوائل ٹیکسچر کیا ہے، میرا ہے۔ آگے جی ای سی الیکٹریکل کنڈکٹیوٹی 2.68 ہے، یہ اگر 4 سے کم ہو تو پھر آپ کی زمین ٹھیک ہے، اگر 4 سے بڑھ جائے تو اس کا مطلب ہے زمین آپ کی کلراٹھی ہے۔ آگے ہے پی ایچ، جسے ہم مٹی کا تعامل بھی کہتے ہیں، زمین کا بخار بھی کہتے ہیں، تیزابیت بھی کہتے ہیں۔ تو یہ اگر 8.5 سے ہو تو کوئی زیادہ ایشو نہیں ہے۔ جب یہ 8.5 یا اس سے زیادہ ہوتی ہے تو پھر زمین کالے کلر کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں باڑا زمین۔ اور اگر دونوں حالتیں پوری ہو جائے، ای سی بھی 4 سے بڑھ جائے اور ساتھ میں جو ہے وہ پی ایچ بھی 8.5 سے زیادہ ہو تو پھر ہم کہتے ہیں نا تھور باڑا زمین، تو اس طرف جانا شروع ہو جاتی ہے۔ اب اس میں یہاں پر لکھا ہوا ہے آرگینک میٹر، جسے ہم کہتے ہیں نمیاتی مادہ، تو یہ 0.71 ہے۔ قابل حصول یعنی اویلیبل فاسفورس 6.6 ملی گرام پر کلو گرام، اسے ہم کہتے ہیں پی پی ایم، یعنی 1 کلو مٹی ہے نا آپ کے پاس، اس کے اندر اگر 1 ملی گرام فاسفورس ہو تو اسے ہم کہیں گے 1 پی پی ایم۔ تو یہاں پر اس کا مطلب ہے جو 1 کلو گرام ہے اس کے اندر 6.6 ملی گرام فاسفورس ہے۔ اسی طرح پوٹاش میں بھی دیکھ لیں 104 پی پی ایم۔ آگے ہے سیچوریشن پرسنٹیج، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ زمین ریتلی ہے، میرا ہے، کس قسم کی ہے۔ اور اس کے بعد مائکرو نیوٹرینٹس کے رزلٹ دیے گئے۔ اب میں تفصیلاً آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اگر تو نمیاتی مادہ 0.86 سے کم ہے تو آپ کی زمین انتہائی کمزور ہے، اور اگر نمیاتی مادے کی ویلیو 0.8 سے 1.29 ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کی زمین درمیانے درجے کی ہے، اور اگر یہ 1.29 سے زیادہ ہے تو پھر یہ آپ کی زمین زرخیز ہوگی۔ تو اس حوالے سے آپ نے یہ آئیڈیا لگا لیا کہ زرخیز زمین کون سی ہوتی ہے، درمیانی درجے کی کون سی ہوتی ہے، اور کمزور کون سی ہوتی ہے۔ اب ساتھ میں ہم فاسفورس اور پوٹاش کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اگر تو آپ کی زمین کے اندر جو اویلیبل فاسفورس ہے، ویسے تو ہماری زمینوں میں 300 پی پی ایم تک بھی فاسفورس ہے، لیکن وہ ساری اویلیبل شکل میں نہیں ہوتی، تو جو اویلیبل قابل حصول فاسفورس ہے وہ اگر 7 سے کم ہے تو زمین کمزور ہے، اور اگر 7 اور کہہ لیں کہ 15 کے درمیان ہے، 7 پی پی ایم سے 15 پی پی ایم کے درمیان ہے اگر اویلیبل فاسفورس، تو یہ زمین درمیانے قسم کی کہلاتی ہے۔ اور اگر یہ 15 سے بھی زیادہ ہے تو پھر یہ زمین کیا ہے، زرخیز کہلاتی ہے۔ اور اگر پوٹاش کی بات کریں تو اس کی رینج کیا ہے جی، اگر تو 80 سے کم ہے اویلیبل پوٹاشیم 80 پی پی ایم تو پھر زمین کمزور ہے، 80 سے زیادہ ہے اور 180 سے کم ہے یا 180 تک ہے تو یہ کہلاتی ہے درمیانی زمین، اور اگر 180 سے زیادہ ہے اویلیبل پوٹاشیم تو پھر یہ کیا کہلاتی ہے، زرخیز زمین۔ تو اب ان کرائٹیریا کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو یہ زمین پوٹاش کے حوالے سے بھی کیا ہے، درمیانے درجے کی ہے، فاسفورس کے حوالے سے ذرا کمزور قسم کی ہے، نمیاتی مادے کے حوالے سے بھی کمزور قسم کی ہے، مٹی کے تعامل یعنی پی ایچ کے حوالے سے تھوڑا اس کے اندر باڑا پن ہے، اور اگر الیکٹریکل کنڈکٹیوٹی دیکھا جائے تو پھر یہ زمین ٹھیک ہے، اس میں سیلائن والا جو جسے ہم سفید کلر کہتے ہیں وہ والا ایشو نہیں ہے۔ اب آگے جی مائکرو نیوٹرینٹس، یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے، اکثر لوگ بتاتے نہیں ہیں، تو آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ آخر ہماری زمین میں زنک، کاپر، آئرن
اور جو ہے نا یہ میگنیز اور بوران، ان کا لیول کیا ہو تو زمین زرخیز کہلاتی ہے؟ تو اگر ہم بات کریں زنک کی، اگر تو زمین میں زنک کی مقدار 0.5 سے 1 ہے تو درمیانے درجے کی ہے، اور اگر 1 سے زیادہ ہے تو زرخیز زمین ہے۔ 1 پی پی ایم یعنی 1 کلو مٹی میں اگر 1 ملی گرام اویلیبل زنک موجود ہے تو وہ آپ کی زمین کیا ہے؟ زرخیز زمین ہے۔ مزید زنک آپ نہ بھی ڈالیں تو بھی کوئی ایشو نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے کاپر، یہ ہے یہاں پر ان کی فگر ہے 0.3، جبکہ 0.1 سے کم ہو تو زمین کمزور، 0.1 سے 0.2 ہو تو زمین درمیانی، اور 0.2 سے زیادہ ہو تو زرخیز۔ اس کا مطلب ہے کاپر کے حوالے سے اس زمین میں کاپر کی کوئی کمی نہیں ہے۔ آگے ہے آئرن۔ آئرن دیکھیں 2 سے کم ہے تو کمزور، 2 سے 4.5 تک ہے تو درمیانی، اور 4.5 سے زیادہ ہے تو زرخیز۔ تو یہاں پر یہ آئرن کے حوالے سے بھی زمین زرخیز ہے۔ زنک اور آئرن بڑا اہم کردار ہے ان کا پودوں کے اوپر جو فروٹ آتا ہے اور اس کی ریٹینشن میں۔ اس کے بعد ہے میگنیز، یہاں پر لکھا ہوا ہے ایم جی، یہ ایم جی نہیں ہے، ایم این ہوتا ہے، ایم جی ہوتا ہے میگنیشیم، ٹھیک ہے۔ تو 0.5 سے کم ہے، اس کا لیول تقریباً وہی ہے جو زنک ہے، یعنی زنک اور میگنیز کا تقریباً سیم لیول ہے۔ اگر 0.5 سے کم تو کمزور، 0.5 سے 1 تو درمیانہ، اور 1 سے زیادہ تو پھر یہ کیا ہے؟ زرخیز زمین ہے۔ اور سب سے اہم آ گیا بوران۔ 0.2 سے کم ہے تو کم ہے زمین میں، کمزور زمین ہے۔ اگر 0.2 سے 0.5 تک ہے تو درمیانے درجے کی زمین ہے، اور 0.5 سے اگر 1 ہے تو یہ زرخیز زمین ہے۔ تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو بوران کی بھی کمی ہے اور کمزور ہے اس حوالے سے زمین، اور زنک کے حوالے سے بھی زمین کمزور ہے، جبکہ کاپر کے حوالے سے اور اس کے علاوہ جو آئرن ہے اس کے حوالے سے جو زمین ہے وہ کیا ہے؟ زرخیز زمین ہے، درمیانے درجے کی زمین ہے، کمزور زمین نہیں ہے۔ اچھا، اب جو ریمارکس ہیں نا اس کے اوپر آپ نظر ڈالیں۔ زمین میں کالا کلر موجود ہے، یعنی جو میں نے کہا نا کہ پی ایچ اگر 8.6 سے زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے زمین میں کالا کلر موجود ہے، لہٰذا اپنے حلقے کے فیلڈ اسسٹنٹ سے مشاورت سے جپسم استعمال کریں۔ زمین ٹھیک کرنے کو، یہ اگر آپ فرٹیلائزر جو ہے نا لیبارٹریز وہاں سے اگر آپ ٹیسٹ کروائیں گے یا خود اپنا سیمپل لے جاتے ہیں ضلعی سطح پر جو لیبارٹریز قائم ہے، تو وہاں پر وہ آپ کو ریکمینڈ کریں گے کہ کتنی جپسم ڈالنی ہے۔ ہر زمین کی، ہر سیمپل کی ریکوائرمنٹ مختلف ہوتی ہے، ایک پروسیجر ہوتا ہے، اس کے تھرو کیلکولیٹ کی جاتی ہے، پی ایچ کے ذریعے کیلکولیٹ نہیں کی جاتی۔ تو یہاں پر ایک اور بات آپ نے نوٹ کرنی ہے کہ زمین کو ٹھیک کرنے کے دوران جب آپ نے جپسم ڈالنا ہے تو آپ دھان کی فصل کاشت کر سکتے ہیں، کیونکہ جب ہم جپسم ڈالتے ہیں نا تو کافی گہرا حال چلاتے ہیں، گہرا حال چلا کے جپسم کو مکس کرتے ہیں، اس کے بعد 1.5-2 فٹ کے وٹ بنا کے بڑے بڑے بھر کے پانی لگاتے ہیں۔ جتنا زیادہ پانی لگائیں گے اتنا یہ سطح زمین سے نیچے جائیں گے اور روٹ زون جو ہے وہ نمکیات سے فری ہو جائے گا۔ تو اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ دھان لگائیں گے تو پانی تو آپ نے بار بار لگانا ہے، تو اس سے اصلاح ہو جائے گی، اور دھان کی فصل جیسے شاہین باسمتی ہے یہ بڑی جو ہے وہ احسن طریقے سے پروان چڑھتی ہے اور اچھی پیداوار دے جاتی ہے، جبکہ باقی جو زیادہ تر فصلیں ہیں وہ کیا ہے؟ پانی ان کو لگنا ہے وقفے کے بعد، تو اس سے ہمیں جو ریکلیمیشن ہے زمین کی اصلاح ہے وہ ہدف حاصل نہیں ہو پائے گا، پھر ہمیں اکیلا خالی زمین رکھنی پڑے گی اسپیشل یہی کام کرنے کے لیے۔ تو جب بھی آپ نے زمین میں جپسم ڈالنا، اس کی اصلاح کرنی ہو، کوشش کریں اس سیزن میں آپ نے دھان لگا دیں، زمین بھی خالی نہیں رکھنی پڑے گی اور آپ کا یہ والا مقصد بھی پورا ہو جائے گا۔ اچھا، اب میرے پاس رپورٹس تو کافی ساری ہیں، میں اسکرین پر شیئر کر دیتا ہوں، ساری کو پڑھنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا، ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ یہاں پر ایک اور ہے جس میں کالا کلر نہیں ہے، جو نارمل زمین ہے، تو یہاں دیکھیں اس کی ای سی جو ہے وہ 3 ہے اور پی ایچ جو ہے وہ 8 ہے۔ اچھا، اس میں نمیاتی مادہ 3% ہے جو کہ کیا ہے؟ کمزور زمین ہے، اور اگر قابل حصول فاسفورس کی بات کریں تو 5 پی پی ایم ہے، یہ بھی کمزور زمین ہے۔ اگر پوٹاش کی بات کریں تو اس حوالے سے یہ زمین کیا ہے؟ زرخیز ہے۔ اب جو سیر شدگی جسے ہم کہتے ہیں نا سیچوریشن پرسنٹیج، تو اس کے اوپر ہی ہم بات کرتے ہوتے ہیں کہ یہ زمین ریتلی ہے، میرا ہے، ہلکی میرا کیسی ہے، جو شروع میں انہوں نے بتایا ہوا بھی ہے کہ یہ لومی سوائل ہے، لوم ہے۔ تو کیا ہے کہ اگر تو سیچوریشن پرسنٹیج ہو 20 سے 30 کے درمیان تو زمین کہلاتی ہے ریتلی، اور اگر سیچوریشن پرسنٹیج ہو 31 سے 45 کے درمیان تو یہ کہلاتی ہے میرا، اور اگر 45 سے زیادہ ہو تو پھر یہ ہو جاتی ہے بھاری میرا یا چکنی۔ تو آپ یہاں پر دیکھیں اس کی سیر شدگی سیچوریشن پرسنٹیج کتنی ہے؟ 36۔ تو اس حوالے سے شروع میں لکھا ہوا ہے زمین کی بافت یعنی کہ ٹیکسچر، لوم، کہ یہ میرا زمین ہے۔ باقی آپ کو میں نے بتا دیا، زنک، کاپر، آئرن، میگنیز، بوران، آپ یہ جو لیول ہے وہ اپنے پاس نوٹ کر لیں
کہ کتنا ہو تو زمین کمزور، کتنا ہو تو درمیانی اور کتنا ہو تو زرخیز۔ اس کے بعد جب آپ اپنی زمین کا تجزیہ کرواتے ہیں اسے آپ کمپیریزن کر لیں، جس چیز کی کمی ہے وہ استعمال کریں، جس کی ضرورت نہیں ہے اسے اسکپ کر دیں۔ تو یہ ایک ویلڈ طریقہ ہے صحیح معنوں میں ڈیسائیڈ کرنے کا کہ کون سی کھادیں استعمال کرنی چاہیے، کتنی مقدار میں استعمال کرنی چاہیے۔ اور اس حوالے سے میں پہلے ایک ویڈیو بنا چکا ہوں کہ زمین کا تجزیہ کروانے کے لیے آپ نے مٹی کا نمونہ کیسے لینا ہے، یہ آپ آئی بٹن پر کلک کر کے مکمل ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔